مصرع اس نعت کا اس شان کے ساتھ ہے مفتی شاہد صاحب کہ آدھے حصے میں رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، اور اسی کے بعد والے مصرے کے اندر بعد والے حصے میں میری پستی کا بیان ہے۔ پہلے مصرے سے توجہ، پوری نعت محبت کے ساتھ سنیے گا کیا کہتا ہے شاعر۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ یہ ہماری بھی نعت خانوں سی ایک نوزائیدہ سی تنظیم ہے، بزم حسان، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ باقی سارے بھی خاموش رہیں، تو آپ ضرور پڑھیں میرے ساتھ محبت سے۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ابد آفری میں ہوں دو چار پل، تو ابد آفری میں ہوں دو چار پل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو یقین میں گما میں سخن تو عمل، تو ہے معصومیت میں نیری معصیت، تو ہے معصومیت میں نیری معصیت، تو کرم میں خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا۔ سبحان اللہ۔ اس کی معنویت اگر پوچھنی ہے تو جائیے وحشی بن حرب سے پوچھیے، اعلان کروا دیا اللہ کے نبی نے جہاں ملے قتل کر دینا۔ وحشی نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ کو شہید نہیں کیا، ٹکڑے کیے۔ اللہ کے نبی کو اتنا شدید غصہ اور حزن اور ملال کی ایسی کیفیت کہ 70 جنازے تھے یا اس سے بھی زائد، ہر جنازہ اٹھا لیا جاتا، لایا جاتا، اٹھا لیا جاتا، پڑھا جاتا، اٹھا لیا جاتا۔ حضرت حمزہ کا جسد اقدس رسول پاک کے سامنے رہا، اس کو نہیں اٹھایا گیا۔ 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی نے دعائے مغفرت کی حضرت حمزہ کے، یہ پیار تھا۔ جب آپ واپس آئے نا مدینہ منورہ، تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو انصار مدینہ کا جہاں سے کوئی شہید نہ ہو، ہر گھر سے رونے کی آواز آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج حمزہ جیسے جوان پر کوئی نہیں ہے رونے والا۔ یہ وحشی نے قتل کیا تھا ان کو، بڑا دکھ پہنچا تھا اللہ کے نبی کے دل کو، تو آپ نے فرمایا جہاں وحشی ملے قتل کر دینا۔ یہ مکہ سے بھاگ گئے،
اور مدینہ منورہ میں چھپتے چھپاتے اچانک سرکار دو عالم کے سامنے آئے اور عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واشی ویسے تو میں تمہیں مباح الدم قرار دے چکا تھا، لیکن اب تم آ ہی گئے ہو تو میرے دامن رحمت میں تیرے لیے بھی جگہ موجود ہے، آ جاؤ۔ اب یہ منظر ہوگا قیامت میں کہ قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا شعر کیا کہتا ہے شاعر۔ میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا تو گجام گجا، تو گجام گجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، سبحان اللہ۔ نعت کے اندر اشعار ہوتے ہیں، عوام الناس کے لیے بھی ہوتے ہیں، خواص کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ شعر خاص لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید احسن القصص کہتا ہے اس قصے کو، قرآن مجید میں ارشاد وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، جب زلیخا نے دعوت گناہ دی نا یوسف علیہ السلام کو تو اس دعوت کے وار سے بچنا آسان نہیں تھا یوسف کے لیے اگر اللہ اپنی دلیل نہ دکھا دیتا۔ وہ دلیل کیا تھی؟ مفسرین نے اس میں مختلف اقوال لکھے، ایک قول یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد گرامی، ان کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ کر دیا، اور وہ انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے داب کے کھڑے ہیں اور اپنے بیٹے کی طرف تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بیٹے نے جب اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ دیکھا تو اس صورتحال سے نکلنا آسان ہو گیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو یوسف تھے، یعقوب علیہ السلام کے امتی تھے، وہ جب مشکل میں پھنسے تو ان کو یعقوب علیہ السلام دکھائے گئے، اور میں ہوں محمدی، میں نے کلمہ یعقوب علیہ السلام کا نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، میں اگر مشکل میں پھنس جاؤں تو میرے ساتھ کیا ہو۔ بس اگر اس سے آگے میں بتاؤں گا کچھ آپ کو تو پھر یوں ہوگا جیسے مسجد صدیق اکبر میں میں نے آپ کے سامنے شیر کو ذبح کر دیا، یعنی ذوق کا قتل عام ہو جائے گا۔ بس جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے، اب شعر سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن پہلے والے دو مصرے میں پڑھوں گا، اس کے بعد والے دونوں مصرے آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ سنیے گا شعر۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے،
ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا ایک ایک بندے کی شکل چاہیے سب کہیں گے مل کر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا